بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے پیشاب کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، پیشاب کا اخراج کس طرح ہوتا ہے اور پیشاب کی رکاوٹ یا فلٹریشن کس طرح ہوتی ہے۔ حکیم انقلاب مجدد طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سرگودا سے میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا جس کا پیشاب کئی دنوں سے بند تھا۔ مختلف ہاسپٹل سے ڈاکٹر حضرات سے علاج کروانے کے بعد مایوسی کے عالم میں جب میرے پاس آئے تو میں نے اس کی نبض دیکھ کر، اس کا مزاج دیکھ کر یہ کہا کہ اس بچی کو آپ انڈے ابال کر اور آم، چونکہ وہ گرمی کا مہینہ تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو آم اور انڈے ابال کر کھلانا شروع کر دیں۔ وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی شدید گرمی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، پیشاب کی بندش ہے۔ حکماء حضرات اور اکثر لوگ تو ٹھنڈے مشروبات تجویز کرتے ہیں، کلمی شورا، جوں کھار، شربت بزوری، شربت دینار، شربت کاسنی، شربت عرق بادیاں، یہ ٹھنڈی کلمی شورا، جوں کھار وغیرہ یہ چیزیں تجویز کرتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا معالج ہے جس نے اتنی انتہائی گرمی کے عالم میں مریضہ کو، جس کا پیشاب کئی دنوں سے بند ہے، اس کو انڈے اور آم کھلانے کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے مجبوری کے عالم میں، بے دلی کی کیفیت میں انہوں نے انڈے اور آم کھلانا شروع کیے۔ میں نے اپنی طرف سے اس بچی کو، اس مریضہ کو لونگ اور دار چینی کا کہوا اور 3 شدید عضلاتی گدی شدید جب استعمال کروانا شروع کی تو کچھ ٹائم کے بعد، گھنٹے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد، وہ مریضہ خود بول کر کہنے لگی کہ اب مجھے قطرہ قطرہ پیشاب آنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد حکیم انقلاب فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی مریض آئے تو اس کو بغیر تشخیص کیے، بغیر سمجھے، بغیر مزاج کو سمجھے بغیر اس کو کوئی بھی نسخہ اندھا دھند استعمال نہ کروایا کریں۔ اگر آپ کو کوئی مریض آ کر کہتا ہے کہ مجھے پیشاب جل کر آتا ہے تو اس کو فوری طور پر آپ ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈے عرقیات یا ٹھنڈی ادویات استعمال مت کروائیں، بلکہ سب سے پہلے آپ اس کے مزاج کو چیک کریں، اس کی نبض کو چیک کریں، اس کی پوری کیفیت کو دیکھیں، اس کے بعد آپ اس کی دوائی، آپ اس کی غذا کو تجویز کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ پیشاب جو ہے اس کی پیدائش اسحاب کے متحد ہے اور پیشاب کا جو اخراج ہے یہ عضلات کے متحد ہے، اور پیشاب کی جو فلٹریشن ہے، رکاوٹ ہے، یہ غدد کے متحد ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مریضہ کی جو تحریک تھی، جو نبض تھی، جو مزاج تھا، وہ اسحابی تھا، رطوبتی تھا، الکلی والا تھا، اس کے اندر پیشاب آلریڈی موجود تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر پیشاب موجود ہی نہیں تھا، بلکہ پیشاب اس کے اندر موجود تھا، مگر وہ خارج نہیں ہو رہا تھا۔ خارج کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اس کے جو عضلات ہیں، اس کا جو مسکولر سسٹم ہے، وہ تسکین کے عالم میں تھا۔ اس تسکین کو ہم نے تحریک میں بدلنا تھا، خشکی اور گرمی میں بدلنا تھا، تو میں نے اس عضلاتی تسکین کو جب تحریک میں بدلا، خشک گرم، جب میں نے ادویات استعمال کروانا شروع کی اور غذا بھی عضلاتی گدی عضلاتی استعمال کروانا شروع کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیشاب جو اس کے اندر تو موجود تھا مگر اس کا اخراج نہیں ہو رہا تھا بوجہ عضلات کی تسکین کے، تو وہ عضلات جو ہی تحریک میں آنا شروع ہوئے، اس مریضہ کا کئی دنوں سے رکا ہوا پیشاب جاری ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی مریض آئے اس کے سسٹم کو سمجھیں کہ اس کے عضلات میں تحریک ہے، اس کے غدد میں تحریک ہے، اس کے اعصاب میں تحریک ہے۔ جہاں تحریک ہے اس سے جو اگلا مقام ہے، غدد ہے، عضلات ہیں،
اصحاب ہیں ان کو آپ نے تحریک دینی ہے، جہاں تسکین ہے اس کو آپ نے تحریک دینی ہے، تو ایٹومیٹکلی اس کے اندر جو جو بھی علامات ہوں گی وہ ایٹومیٹکلی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور وہ مریض تندرست اور صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہ کہ آپ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے مریض آپ کو آ کر کہہ دے کہ میرے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، میرے سینے میں جلن ہوتی ہیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو ٹھنڈے مشروبات، کلمی شورا، شربت بزوری، شربت دینار، املی آلو بخارا، اس طرح کے یک ٹھنڈے مشروبات، فالسے کا شربت، یہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تشخیص کیے آپ مریض کے کہنے پر مت استعمال کروایا کریں، اس طرح نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔